الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے موضوع سے سیریز چل رہی ہے۔ آج اس کے 16ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 17ویں سپارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 17واں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے اور اس سورت میں تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا ہے۔ مکی صورت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، آخرت، یہ تمام، اور اسی طرح پچھلے انبیاء علیہ السلام کے قصص اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے حقیقی ہونے پر، اور فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور لوگ ہیں کہ جو ہے وہ اپنے مشغلوں کے اندر اور لاپرواہی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ والا معاملہ اس صورت کے اندر رکھا اور فرمایا کہ قیامت قریب ہے، اور لوگ پھر بھی جو ہے اپنے مشغلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی طرف سے جو مختلف اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا کرتے تھے ان کا جواب دیا ہے، کہ کئی دفعہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ ساحر ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ کلام نہ کسی ساحر کا ہے نہ کسی کاہن کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ جو عقیدہ بعض لوگ رکھتے تھے کہ زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا خدا الگ ہے، یعنی دو خدا ہیں یا دو اللہ ہیں، دو معبود ہیں، تو اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ دو معبود ہوں یا دو خدا ہوں، خدا ایک ہی ہے۔ اور اس پر ایک بہت سمپل سی دلیل دی کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اس دنیا کے اس کائنات میں دو معبود ہیں، دو خدا ہیں، تو پھر یہ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ فرض کریں کہ ایک خدا ایک بات کہہ رہا ہے اور دوسرا دوسری کہہ رہا ہے، تو اب ان دونوں میں جب باتوں میں یعنی تضاد ہوگا، اختلاف ہوگا، کس کی چلے گی؟ جس کی چلے گی وہ اصل خدا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم آسان سمجھیں تو اپنے گھر کے اندر بھی اگر ایک وقت میں دو حکومتیں ہوں تو نہیں چل سکتی، ایک ملک کے اندر دو حکومتیں ہوں تو کبھی نہیں چل سکتا وہ ملک، تو چلے جائے کہ اتنی بڑی کائنات، اس کے اندر دو خداؤں اور وہ کائنات جو ہے وہ سیدھی سادھی چلتی رہے، تو یہ تو بالکل بدیہی البطلان بات ہے اور بالکل صاف غلط بات ہے کہ جو ہے خدا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حوالے سے کچھ حقائق کو بیان فرمایا، جس میں ایک یہ بات یہ بیان فرمائی کہ جو زمین و آسمان تھے یہ جڑے ہوئے تھے، بند تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا۔ اب بند تھے، کھول دیا، اس کی کیا معنی؟ مفسرین نے ایک معنی تو یہ بتائے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، اللہ تعالیٰ نے کھولا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، زمین سے نباتات نہیں اگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھولا تو اس سے نباتات اگنے شروع ہو گئی، اور ایک معنی یہ کہ یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا۔ اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو صدیوں کے بعد سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ ہاں واقعتاً ایسا ہی ہے کہ زمین و آسمان باقی سیارے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، بعد میں یہ الگ الگ ہوئے ہیں۔ اور پھر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی، ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جو بھی زی روح چیزیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ کوئی پانی کا موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ پہاڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جما دیے تاکہ زمین ہلے نہ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت کے طور پر بنا دیا، تو وہ چھت جو ہے وہ محفوظ چھت ہے، اور اتنی محفوظ ہے کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے اور اس کے گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور کے نظام کو بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے کہ ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ یہ بات
اس وقت میں کہی جا رہی تھی جس زمانے میں فلسفہ یہ تھا کہ یہ چاند سورج آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی حرکت سے یہ حرکت کر رہے ہیں. اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں. صدیوں کے بعد یہ بات پروف ہوئی کہ ہاں واقعتاً یہ جو جتنے بھی سیارے ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. تو اب ایسی باتیں جو بعد میں سائنس نے پروف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی جس نے جو امی تھا کبھی تعلیم حاصل نہیں کی ان کی طرف سے ایسی باتوں کا آنا اور یہ بیان کرنا یہ خود معجزے سے کم نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کی یہ واضح دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور کفار کو ڈرانے کے لیے ان کو نصیحت کے لیے تقریباً 17 انبیاء علیہ السلام کے قصص مختصراً بیان فرمائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصص ہیں. اور ان تمام جو قصص ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام وہ بندے تھے جنہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ ہی کو پکارا اور کسی کو نہیں پکارا. جب بھی یہ حضرات پریشانی میں آئے مشکل میں آئے انہوں نے جو پکارا وہ صرف ایک ہی ذات کو پکارا وہ اللہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پکار تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کے جواب دیا. اس کے بعد اس صورت کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور اعمال کو تولا جائے گا. جب انسان سردی گرمی کو تولنے کے قابل ہو گیا تو اب تو ان باتوں پر اشکال ہی نہیں رہا کہ اعمال کس طرح تولیں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا جو ہے وزن ہوگا اور وزن عمل کے اندر جو احادیث سے اور قرآن ہدایت سے معلوم ہوتا ہے قرآن ہدایت سے معلوم ہوتا ہے وہ آتا ہے اخلاص سے. جتنے اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے گا اتنا ہی وہ عمل زیادہ قابل قبول ہوگا. سورت کے آخر کے اندر دو اہم چیزیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا عام ہونا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ اللہ بس فیصلہ فرما دیجئے. یہ دو چیزیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور بدر کے اندر 313 کے لشکر نے کفار کے 1000 سے زائد کے لشکر کو شکست دی اور حق غالب ہو گیا اور جو باطل تھا وہ مغلوب ہو گیا. سورۃ الحج 17ویں سپارے کے اندر دوسری جو سورت ہے سورہ انبیاء کے بعد وہ سورۃ الحج ہے. سورۃ الحج کے اندر 78 آیات 78 آیات اور 10 رکوع ہیں. یہ تقریباً آدھے سپارے پر محیط سورت ہے 17ویں سپارے کے تقریباً آدھے سپارے پر. اور یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو مدنی اور مکی دونوں کہا جا سکتا ہے لیکن مفسرین اس کو مدنی سورت قرار دے کیونکہ آخر اس کا مدینے میں ہوا ہے. سورت کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا اس لیے اس کے جو مضامین ہیں وہ دونوں طرح کے. عام طور پر مکی صورتوں کے اندر توحید رسالت اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو اس صورت میں اس پہ بھی بات ہے. اور عام طور پر مدنی صورتوں کے اندر احکامات پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں احکامات پر بھی بات کی گئی ہے. اس صورت کی ابتدا بڑی ہی ہولناک انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور کہ یعنی قریب ہے وہ وقت کہ جب زلزلۃ الساعہ یعنی قیامت کی ہولناکی سے جو ہے ڈرایا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے بعد اتنا خوفناک اتنا کٹھن مرحلہ ہوگا کہ دودھ پیتا ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور جو حامل عورتیں اس کی حمل گر جائیں گے. تو وہ سخت ہولناکی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی بیان فرمائی ہے. اس کے بعد دوسرا ایک جو عقیدہ یہ کہ دوبارہ زندہ کس طرح کیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل دی اور یہ بات بیان فرمائی کہ انسان اپنی تخلیق کے مراحل کو تو دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ ابتداً مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے اس کی نسل کو چلایا پھر نطفہ علقہ یعنی خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے پھر وہ ایک گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ ہڈیاں چڑھا دیتا ہے کھال چڑھا دیتا ہے اور ایک جیتا جاگتا انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. تو جو اللہ ایک ناپاک نطفے سے ایک خوبصورت انسان بنانے پر قادر ہے کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے بالکل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس کے بعد اس صورت کے اندر اور دیگر اعمال صالحہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جس کے اندر حج کی اللہ تعالیٰ نے بات کی اور اسی قربانی کی بات کی. یہی وہ صورت ہے جس میں پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی. یعنی
اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے جو مکی دور ہے عام طور پر، اس کے اندر بدلہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف صبر کی تاکید تھی کہ مسلمان صبر کریں صبر کریں صبر کریں۔ سورہ حج کی آیت کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اب اجازت ہے کہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اس کا بدلہ لیں، طاقت کے ساتھ اس کا بدلہ لیا جائے۔ اسی حوالے سے کہ جہاد کا اعلان اس میں کر دیا گیا، ساتھ میں حج کے حوالے سے، حج اور کعبۃ اللہ کے حوالے سے کعبہ کی جو دوبارہ تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرانی بنیادیں تھیں اس کے اوپر کعبہ کو بنایا، اور اس کے بعد پھر اعلان کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان ایسا اعلان تھا کہ یعنی حدیث سے بات ثابت ہے، وہ یہ کہ آپ نے پہاڑی پر چڑھ کے اعلان کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ تو اس اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک اس کعبۃ اللہ کے اندر حج جاری و ساری ہے، اور ان کا شرف قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کعبۃ اللہ کو بنانے کی۔ حج کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسری عبادت عام طور پر کی جاتی ہے اسی مہینے کے اندر، وہ قربانی کی عبادت، جو بھی سنت ابراہیمی کے طور پہ کی جاتی ہے، اس حوالے سے ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی، وہ یہ کہ قربانی میں تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اصل جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے وہ اخلاص پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے، کہ جتنی اخلاص اور نیت کے ساتھ وہ قربانی کی جائے گی اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زیادہ قبولیت کے قابل ہوگی۔ پھر جہاد ہوگا تو جہاد کے ساتھ پھر ایک اسلامی ریاست، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی بات بیان کی گئی کہ یہ لوگ ہیں جب جہاد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی، پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا ایک نظام قائم کریں گے۔ یہ خصوصیت ہیں ایک اسلامی ریاست کی کہ اس کے اندر نماز، زکوٰۃ اور امر بالمعروف کے جو چیزیں ہیں اور احکامات ہیں وہ نافذ ہوں گے۔ ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر جہاد اور ہجرت، ان کے فضائل کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب اجر ہے، اور اسی طرح جب ہجرت کے لیے نکلے دونوں ہی مشکل مراحل ہیں تو ان کے فضائل بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا رویہ بتایا کہ جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو وہ نعمت اس کی ناشکری کرتا ہے، اور جب کوئی سختی آتی ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے تنگی کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو سب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور اس صورت کے آخر کے اندر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مشرکین جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار یہ جو بت ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ جو ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، اگر مکھی ان پر بیٹھے کچھ اچک کے لے جائے تو اس کو نہیں چھڑا سکتے، وہ آپ تمہاری کس طریقے سے داد رسی کر سکتے ہیں، دستگیری کر سکتے ہیں، تو اس یعنی کس طریقے سے تم جو ہے شرک میں مبتلا ہو، تو اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ اور سورت کے آخر کے اندر پھر دوبارہ جہاد، نماز، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرنا، جہاد کے لیے جانا، اور آخر میں اس بات کو بیان فرمایا کہ فنعم المولا ونعم النصیر، کہ وہی اللہ ہے جو مولا بھی ہے، وہی اللہ ہے جو کہ اپنے کارساز بھی ہے، وہی اللہ ہے جو کہ ہر معاملے کو بنانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا یقین نصیب فرما دے کہ اصل کارساز، اصل مولا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کشادگی کے اندر، راحت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور تنگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ یہی پیغام ہے سورۃ الانبیاء کا، اور اسی بات کے اوپر ہم اپنی آج کی قسط کو ختم کرتے ہیں۔ یہ 16واں حصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، 17واں سپارہ قرآن پاک کا۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔